الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سلسلے کے پہلے حلقے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے احاسنکم اخلاقا۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ محترم ناظرین، اخلاق جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد اچھے اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی اسلام میں کیوں اہمیت ہے؟ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور مسند احمد کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاعمال۔ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نواس ابن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور بدی، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ اس سے دوسرے لوگ مطلع ہوں۔ تو اسلامی تعلیمات کے اندر اخلاق حسنہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے۔ دوسری چیز، نمبر 3، قیامت کے دن ہمارے اعمال کو سب سے زیادہ جو چیز وزنی بنانے والی ہوگی وہ اچھے اعمال ہوں گے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة۔ قیامت کے دن جو چیزیں تولی جائیں گی اس میں حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نمازی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نمبر 4، مومن اپنے ایمان میں مختلف درجے کا ہوتا ہے۔ مومن کا ایمان
مختلف درجے کا ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان اس شخص کا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، اپنے اہل کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی تمنا، آخری تمنا ہے کہ کل قیامت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ لیکن یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی محبت کا مستحق وہی ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ نمبر 6، قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں بکثرت نصوص موجود ہیں جس کے بارے میں کہا گیا، اچھے اخلاق کو سراہا گیا ہے اور برے اخلاق کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 7، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها فإنہ لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی توفیق فرما، تیرے سوا کوئی اس کی توفیق نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق سے مجھے دور رکھ، برے اخلاق سے دور رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ نمبر 8، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بلا شبہ آپ اخلاق کے مکمل اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز پر اپنے نبی کی تعریف فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی عظیم ہے۔ نمبر 9، قرآن کریم نے اور احادیث نبویہ نے ان اخلاق حسنہ کی بھی تعریف کی ہے جو رب العالمین کے صفات ہیں، جو رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ان صفات میں سے مثال کے طور پر ایک صفت لے لیجئے، الکریم۔ اللہ کریم ہے، کرم کو پسند فرماتا ہے، اور کرما، جو لوگ کرم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ نوازش کا معاملہ کرتے ہیں۔
اللہ رحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ رحم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جواد ہیں، سخاوت اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور جو لوگ سخی اور فیاض ہیں اللہ رب العزت انہیں مزید نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت شفیق و مہربان ہیں، شفقت و مہربانی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ شفقت و مہربانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عفو کریم ہے، عفو درگزر اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور جو لوگ عفو درگزر کرتے ہیں اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کریم ہیں، اللہ رب العزت جواد السخی ہیں، اور جو لوگ جود و سخاوت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفاسفها او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، وہ تمام اسلامی اخلاق و کردار جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قدوہ حسنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ خاص اصول تھا کہ جب بھی کوئی عمل ہو، جب بھی کوئی نیک کام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ اسی لیے سیر اور شمائل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطالعے کے لیے مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں تاکہ عملی طور پر اور نظریاتی طور پر دونوں طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا اخلاق کے اقسام۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔